کیا؟ آپ کی رگوں میں بہتے ہوئے اس حلالی خون کا نام ہے کرلا۔ آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں پر جو سفید پوشاک ہے اس غیرت کا نام ہے کرلا۔ گلیات کے علاقوں میں وہ کھلنے والے خوشبودار پھولوں کا نام ہے کرلا۔ امن اور بھائی چارے کا نام ہے کرلا۔ کرلال کا نام اور کرلال سے محبت ہم سے پوچھیے۔ سردار تو ہم سب ہیں، لیکن ہم کسی ایک کو سردار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسپیشلی یوتھ والوں کے لیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اتفاق پیدا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو اور یوتھ کو، نوجوانوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اس لیے کہ میرا ڈسٹرکٹ ہے اسلام آباد اور کچھ ذمہ داریاں ہیں اور میزبان بھی ہوں۔ آپ تمام لوگ جو دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد میں اتنا خوبصورت پروگرام اور تمام بھائیوں کو اور تمام علاقے کے دور دراز علاقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اپنی برادری کو لے کر آنے پر میں جناب ارشد صاحب کا، جعفر صاحب کا، اپنے چھوٹے بھائی وقاص کا، سلیم صاحب کا، پیاز صاحب کا، اب میں مسئلہ بھی یہ ہے جس کا نام نہ لے وہ ناراض بھی ہو جائے گا۔ آج کے دن مجھے بخش کیجئے گا، یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی بات کریں۔ کرلال ہے کیا؟ لفظ کرلال ہے کیا؟ آپ کی رگوں میں بہتے ہوئے اس حلالی خون کا نام ہے کرلا۔ آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں پر جو سفید پوشاک ہے اس غیرت کا نام ہے کرلا۔ گلیات کے علاقوں میں وہ کھلنے والے خوشبودار پھولوں کا نام ہے کرلا۔ امن اور بھائی چارے کا نام ہے کرلا۔ کرلال کا نام اور کرلال سے محبت ہم سے پوچھیے۔ آپ ایک جگہ رہتے ہیں، ہم آپ سے دور رہتے ہیں، یقین جانیے۔ ہمارے ماں نے اور ہمارے والدین نے ہمارے دل آپ سے دور نہیں ہونے دیے۔ اس میں جیسے میرے بھائی سجاد صاحب نے بات کی، میرے چچا سردار یوسف مرحوم صاحب کی، یہ انہی کی کاوش ہے کہ آج یہ بندہ نچیز آپ سے مخاطب ہے۔ یہ میرے مرحوم بھائی عابد خان کی کاوش ہے کہ جو مجھے مختلف کنونشن میں، مختلف برادری کے پروگراموں پہ آ کے میرے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے، اور ہم کرلالوں کی گالی بھی مشہور ہے، چھوٹا بڑا نہیں دیتے، ہم دے دیتے ہیں۔ وہ آ کر سختی سے مجھے کہتے تھے
کہ آپ لوگوں کو آپ کی قوم کا بھی کوئی ہوش ہے؟ وہاں فوت کی ہوئی ہے آپ نے کہ یا وہ برادری کے لیے میں نے اپنی نسل میں، اگر میں نے ترنول میں اپنی نسل میں، میرے بزرگ بھی، میرے چاچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے کسی شخصیت کو برادری کے لیے فکر مند دیکھا تو میرا بڑا بھائی عابد تھا۔ سردار تو ہم سب ہیں، لیکن ہم کسی ایک کو سردار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسپیشلی یوتھ والوں کے لیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اتفاق پیدا ہو گیا۔ اتفاق پیدا ہو گیا ہے تو اتفاق رائے کیوں نہیں پیدا ہو؟ وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ٹچ ہیں، کہ جو آپ میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہونے دے رہے؟ دودھ کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سمجھیں بات برادری کی، جہاں ضرورت پڑے صبح شام جس خدمت کے لیے ہم ترنول والے حاضر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، 24 گھنٹے آپ کے لیے اور انشاءاللہ حاضر ہیں۔ یہاں کسی نے کہا ہم غلام، لفظ غلام، لفظ غلام، دل، جسم، روح، خون ہو کر لال کا تو لفظ غلام ادا کرے۔ ہم غلام تھے ہی نہیں۔ الیگزینڈر سے لے کر سلطان محمود غزنوی بخارا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ ہزارہ پڑھ لو، میرے اور آپ سب کے باوجداد نے فرنگیوں کے کتوں کے مساج نہیں کیے، تو انہیں نایا نہیں تھا کہ ان کے بدلے ہمیں گھوڑا دڑانے کی اجازت ملتی اور ہم اس ملک کے جیردار بنتے۔ ہماری قسمت میں ایک لفظ آیا ہے، اس کا نام ہے حریت پسند قوم۔ ہم حریت پسند ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم نہ غلام تھے، نہ ہے، نہ ہوں۔ یہ نفس تو میں نے ادا کر دی۔ مزہ بھی آیا ہوگا، جوش بھی بڑا ہوگا۔ اتنی صفتیں بیان کرنے کے باوجود ایک لفظ وہ ایک لفظ اللہ اس کے رسول کو حاضر کر کے وہ وعد لا شریک تھے، اس کو حاضر کر کے ایک لفظ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ پھر ہم میں دوری کس بات؟ پھر لیگ پولنگ کی کیوں؟ لیگ پولنگ کیوں نہیں؟ اپنے نوجوانوں پر ہمیں اعتماد رہا، زیادہ تعداد آج وہ نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر آتے؟ کیوں نہیں ان کے بازو بنتے؟ کیوں نہیں انہیں اچھی طرح ایجوکیٹ کرتے؟ کیوں نہیں انہیں کرتے؟ یہاں ایجوکیشن پہ ایک میرے بھائی بولے، میں یہ بھی ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ پاکستان لیول کا کرنال یوتھ فورم بنایا جائے۔
کرنال یوتھ فورم ایک بنایا گیا جس میں ہمارے نوجوان اور اسٹڈی سینٹر کا قائم کیا گیا. یہ شدت ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے باوجداد کی ہسٹری کا علم ہو، انہیں پتا ہو کہ ہم پہاڑوں میں کیوں رہتے ہیں. انہیں وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہم پہاڑوں میں کیوں رہتے ہیں، ہمیں پہاڑیاں کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے اتنے رقبے نہیں ہیں. انہیں پتا ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ وہ پھر اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے گلہ نہ کر سکیں. اسے سمجھایا جائے کہ آپ جنگجو قوم کے بیٹے ہو، اور جنگجو جہاں چلا جاتا ہے وہی خطہ اس کا ہوتا ہے. اس کی مثال اگر پوچھنی ہو، توبہ کرتا ہوں رب کی ذات سے، اس کی مثال پوچھنی ہو تو آ کے ترنول سے میں پوچھ لیجیے. 10 گھر آئے تھے، 10 گھروں سے 600 گھر کے قریب بن گیا. اور ہمیشہ پولنگ اسٹیشن ہار جاتا تھا. ہم پولنگ اسٹیشن ہار جاتے تھے لیکن اپنا بکسا لگی. 99 ووٹ تھے ہمارے جب میرے دادا جی کے بھائی مظفر خان الیکشن لڑے تھے. 99 گجر برادری کے ووٹ تھے 103. ہمیں 100 ووٹ پڑا. ایوب خان کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہمیں 100 ووٹ پڑا 100 اور انہیں 102 ووٹ پڑے. ہمارا ووٹ نہیں ٹوٹا، ان کا ووٹ ٹوٹا. اس لیے بات کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم اگر اتنی ٹائم سب لوگ نکال کے یہاں آئے ہیں تو مقصد ہے کہ عدالت تھا، اتفاق تھا. بڑے تھے وہ بڑے جو حق پرست تھے، جو انصاف کرتے تھے. ان کے انصاف کے سامنے ان کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ انصاف کو برتری دیتے تھے، بیٹے کو نہیں دیتے، بھائی کو نہیں دیتے تھے. بیویوں کے کہنے پہ فیصلے نہیں کرتے تھے. مرد تھے، مردوں کی طرح اور مردوں سے مشاورت کر کے فیصلے کرتے. دوسری بات ایک کرتا چلوں،